السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کی حکومت ایک اتحادی حکومت ہے اور ایم کیو ایم اس کی ایک مضبوط اور اہم اتحادی ہے، لیکن کیا چارٹر سائن ہوا تھا، اس میں کیا مطالبات تھے، کیا شرائط تھیں جو ایم کیو ایم نے اس وقت اس چارٹر پہ سائن کرتے ہوئے لکھوائی تھیں، سائن کروائے تھے، اور مسلم لیگ نواز نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اور کیا وہ وقت اب آ گیا ہے؟ خاص طور پہ ایم کیو ایم جب مقامی حکومتوں کے نظام کے حوالے سے اور خاص طور پہ آئین کے آرٹیکل 140A میں جو ترامیم چاہتی ہے، کیا وہ یہ ترامیم ہو سکیں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں، تو کیا مسلم لیگ نواز کی حکومت آنے والے دنوں میں کچھ مشکل کا شکار ہونے والی ہے؟ ایک طرف ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور موجودہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت کے ساتھ آپ کا اتحاد کیسا چل رہا ہے اور آپ کی کمٹمنٹ کیا تھی؟ جو چارٹر سائن ہوا تھا اس میں کیا تھا خاص بات؟ دیکھیے، حکومت کے ساتھ ہمارا اتحاد تو ویسے ہی چل رہا ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این کے ساتھ جب ہم نے اتحاد کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کبھی اتحاد ہوا بھی تو اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے ساتھ پھر بھی تھوڑا بہتر اتحاد ہوتا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ بہتر اتحاد بدقسمتی سے کہیں کہ وہ مارشل لاء حکومت میں مشرف صاحب کے ساتھ ہوا، جنہوں نے مقامی حکومت کو بااختیار بنانے کے لیے جو اس وقت آئین کا تحفظ دیا بلدیاتی اداروں کو، جو کہ آرٹیکل 7، آئین کے آرٹیکل 7، آئین کے آرٹیکل 32 اور آئین کے آرٹیکل 140A کی صحیح تشریح تھی، اور پوری دنیا میں جو لاگو ہے نظام، جو ان کو مؤثر بنا کر، بااختیار بنا کے، باوسیلہ بنا کے جو انہیں موقع دینا تھا کام کرنے کا، تو اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، اور میں جب میئر بنا تو گو کہ اتنے اختیارات اور وسائل نہیں تھے، پھر بھی محنت سے اور اپنی جو ایک اتنی زبردست موبلائزیشن تھی، عوامی تائید اور حمایت تھی، تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی ڈیلیور کیا، اور پھر جب مشرف صاحب نے اختیار دیے، وسائل دیے بلدیات کو، تو مصطفیٰ کمال نے تو جو ہے وہ کئی گنا زیادہ محنت کی اور ڈیلیور کیا، اور صرف کراچی اسپیسیفک وہ بلدیاتی خود مختاری نہیں تھی، وہ تو پاکستان کے سارے شہروں ضلعوں کو ملی، اور باقی ضلعوں اور شہروں میں بھی پہلے کے مقابلے میں کچھ ترقی ہوئی، اور یہ شہروں کی ترقی کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کی شرح نمو ہر سال 6%، 7% اور 8% تھی، لیکن جیسے ہی وہ مارشل لاء کی حکومت جاتی ہے اور ایک نام نہاد بھرپور جمہوریت آ جاتی ہے، سویلین جمہوریت، تو اس میں بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ مقید ہو جاتے ہیں، ان کی حقوق کو، ان کے اختیارات کو غصب کر لیا جاتا ہے۔ بس یہی ایک ہے کہ وہ جمہوریت دکھاوے کی ہے جو یہ ہے آج کل ہے، اور مارشل لاء میں اگر کوئی جمہوریت آتی ہے وہ پارٹیسپیٹری شمولیت ہی ہوتی ہے۔ مارشل لاء کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا میں، نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کوئی ہے تو ہونا چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ نے دو باتیں کی۔ ایم کیو ایم جو فلورش ہوئی وہ بھی اتفاق سے 80s میں ہوئی، اس وقت بھی ایک مارشاء اللہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد آپ جو تعریف کر رہے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات کریں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ڈیلیور کرنے کا موقع اس دور میں ایم کیو ایم کو ہی نہیں، سارے شہر، ضلعوں، ان کے میئر اور منتخب کونسلوں کو کمفرٹیبل ایم کیو ایم ان دونوں چیزوں میں ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے حکومتوں کی بات کی، جمہوری حکومتوں کی بدقسمتی سے آپ نے کہا، لفظ استعمال کیا، ہاں، لیکن میں نے کہا کہ خوشی کا سودا تھوڑی تھا کہ ایک مارشل لاء جو ہے وہ جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہے یا ایک حکمراں ہے، اس کے ساتھ مطلب کوئی بھی جمہوریت نواز اور جمہوریت کا طالب علم کوئی بہت خوشی سے تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ باقی نام نہاد جمہوریت کے علم برداروں نے اپنی جمہوریت صرف اقتدار کے حصول تک رکھی ہے نا، مرکز میں اور صوبوں میں، اور بندر بانٹ کی آپس میں، اور اپنی جمہوریت کو اور سیاست کو اور پھر معاشی ترقی کے عمل کو کبھی انہوں نے شمولیتی شرکتی نہیں بنایا، عوام کی دہلیز تک نہیں لے گئے۔ اگر سویلین اور جمہوری حکومتیں ہماری کاش، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، اگر یہ کاش نیچے بلدیاتی اداروں کے نظام قائم کر کے اسے چلنے دیں، آرٹیکل 140A کی جو حرف بحرف منون تشریح اس کے مطابق، آپ دیکھیں کہ پھر لوگ ایسی جمہوریت کو مرکز میں بھی پسند کریں گے جو بلدیاتی اداروں کو کام کرنے دیں، مقامی اور
مقامی اور شہری خود مختاری دے، یہ ہے فرق۔ سر آپ نے جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم ویسے دیکھیں 88 سے لے کر 90 میں، 93 میں، 97 میں، 2002 میں، 2008، 2013، 2018، 2024، جب آپ ان حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم جب بھی حکومت میں آئی یا اتحادی حکومت کا حصہ بنی، وہ مجبوری میں بنی، چوائس تھی یا ضرورت تھی؟ حکومت میں تو آتی رہی وہ۔ دونوں باتیں ہیں نا، دیکھیں نا، مجبوری یہ ہے کہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھتے ہیں تو کوئی موقع نہیں لیں گے کہ پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں، تو اس خوش فہمی میں کہ ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، چلو بھائی جوائن کر لو کسی بھی بڑی جماعت کو، لیکن بدقسمتی سے ساری بڑی جماعتوں نے ایک کے بعد ایک، ہمیں سب کا تجربہ، ایون پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اتنے بڑے بڑے دعووں اور تبدیلی کے نعروں کے باوجود بھی عمران خان ایک دن بھی انہوں نے ایک رات قیام نہیں کیا، 24 گھنٹے قیام نہیں کیا کراچی میں، اور وہاں کے میگا منصوبوں کو جو مرکز کی آنت سے اور فنڈنگ سے ہو رہے تھے ان کو بھی فالو اپ نہیں کیا، لہٰذا نہ ان کے 4 سال میں K4 کراچی کا جو اضافی پانی کا منصوبہ وہ نہ شروع ہوا نہ مکمل ہوا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں سر، اس میں آپ اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ قائد اعظم اور پی ٹی آئی، ان کے ساتھ آپ نے سب سے برا ایکسپیرینس اتحادی حکومت میں، آپ نے پی ٹی آئی کا مینشن کر رہے ہیں، ایسے ہی پیپلز پارٹی، ابھی تو آپ نے پی ٹی آئی کا مینشن کیا، تو ایک دن میں وہ کراچی میں نہیں، نہیں میں نے آئے۔ کہا پی ٹی آئی نے بھی بدقسمتی سے سب سے برا ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا؟ جی؟ اتحاد کا سب سے برا ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اچھا، ہاں، اتحاد میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، سندھ میں یا وفاق میں؟ سندھ میں، سندھ میں، وفاق کی سطح پر ہم بات کریں تو اس وفاق میں تو وقت چونکہ ان کے پنجاب کے نمائندے بھی ہوتے ہیں نا، پنجاب کی پیپلز پارٹی کی نفسیات اور ان کی اپروچ مختلف ہے، وہاں پھر بھی تھوڑا نظریاتی پن نظر آتا ہے، مثلاً یوسف رضا گیلانی اور ان کی سیاست میں رکھ رکھاؤ ہے، رواداری ہے، ساتھ لے کے چلنا، انہوں نے، میں ان کی حکومت میں وزیر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ تو وفاقی سطح پر تو یہی ہے۔ وفاقی، اور منظور تھے، قاہرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مارے بھی کھائی ہیں، نیچے سے ہو کر آئے، تو وہ زیادہ بہتر سیاست کو سمجھتے ہیں، سیاسی اپروچ ہے۔ سندھ میں تو وڈیرا شاہی ہے، جاگیردار ہیں، ہاں وہاں 2-3 نام ہیں، ان کو لوں گا، بیچارے کل ان کی حکومت میں مسئلہ ہو جائے گا، 2-3 اچھے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایم کیو ایم کو اور سندھ کے شہروں کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور دیہی اور شہری کا جو یہ فرق ہے، خلیج ہے، اس کو ختم کرے، لیکن آپ نے تو 1-2 لوگ ہیں جو کر سکتے۔ بڑا شیئر کیا اقتدار سندھ میں بھی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا رہا، آپ بھی اس میں شامل رہے، آپ لیکن اس کو ایکسپیرینس کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ نہیں، شیئر ہم نے ایک بار ہی کیا تھا، ایک بار بہت کم، ایک بار تھوڑا زیادہ کیا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ اپوزیشن میں رہے، لیکن چونکہ وہ بھی وفاق کی حکومت کی دم کے ساتھ، وفاق کی کوئی بڑی پارٹی کی دم کے ساتھ لٹکتے تو ہم بھی اس میں ساتھ ہی، تو اس لیے لگتا ہے کہ ہم انہیں ان کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی اقتدار شیئر نہیں کیا صوبے کا، اور گزشتہ 17 سالوں سے جو بلا شرکت غیر اقتدار، اختیار، وسائل، زمینیں، سب کچھ پہ ان کا جو کنٹرول ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو جو اختیار ملا تھا مشرف کے زمانے وہ بھی واپس لے لیا، اور 18ویں ترمیم سے انہیں مرکز سے اختیار مل گیا، تو نیچے سے بھی اختیار لے لیا انہوں نے بلدیاتی اداروں سے، اور مرکز سے بھی اختیار، وسائل، سب کچھ لے لیا، اور ساتویں قومی مالیاتی کمیشن نے بھی اضافی وسائل دے دیے، تو وہ تو چڑ بھی میری پٹ بھی میری، دونوں ہاتھوں میں لڈو، مطلب وہ تو سب کچھ صوبوں کو مل گیا۔ ایم کیو ایم نے جو ماضی میں تجربات کیے اتحادی حکومت میں کا حصہ بننے میں، اس وقت آپ کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد چل رہا ہے، تو کیا چارٹر تھا، کیا آپ نے سائن لیا اور کیا کمٹمنٹ لی آپ، اور آپ سے کمٹمنٹ کی کس نے؟ دیکھیں، کمٹمنٹ تو ہم سے یہ کی گئی تھی کہ جو بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ہمارا جو یہ آئینی ترمیمی بل یا پیکیج ہے 140 کی تشریح، کہ جس کو صوبوں نے غلط تشریح کر کے غلط قوانین وضع کیے بلدیاتی، تو ہم اب اس میں جو ترمیم لا رہے ہیں، جو مشرف کے زمانے میں چیزیں ترمیم لا رہے ہیں آپ؟ وہ لا رہے ہیں، ہم نے تو 26ویں ترمیم میں بھی کہا کہ شامل کریں، ہمارا پیکیج نہیں کیا، 27 میں تو وزیر اعظم نے 27ویں میں تو آ کے کہا میں خوشخبری دے رہا ہوں، میں شامل کرنے جا رہا ہوں، 4 دن بعد ہم سے معذرت کر لی، معافی مانگ لی کہ چھوڑ لیں، لیکن کہا کہ اب 28ویں میں جب NFC کے اوپر آئینی ترمیم ہوگی اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے، وہ عید کے بعد آنے کے امکانات ہیں،
جو ہمیں عندیہ دیا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد کمٹمنٹ ہے آنے کہ عید کے بعد امکانات ہیں، اگلے اجلاس میں عندیہ دیا گیا ہے کہ وہ 28ویں میں ہر حال میں، کیونکہ اب صرف یہ کراچی کیا کا لائیں گے 28ویں ترمیم میں؟ یا میرا مسئلہ نہیں کیا ہے، کیا لائیں گے؟ ہے کیا کیا لائیں گے 28ویں ترمیم میں؟ 28ویں ترمیم کو وہ کہیں گے ڈیولوشن آف پاور، ٹھیک ہے نا، اور کہیں گے فائنینشیل ریسٹرکچرنگ، بس. اور کیا شامل کیا ہوگا؟ اصل میں چیز این ایف شامل سی، کیا ہے؟ این ایف سی صحیح. جو میرا خیال ہے کہ این ایف سی نے، اور اس میں آپ دیکھیں کا 18ویں ترمیم نے ایک غلطی کی، جو چالاکی کی، جو 18ویں ترمیم ہم بھی تھے اس میں، لیکن ہماری نالج، معلومات، علم کے بغیر ایک شک ڈال دی کہ جو صوبوں کے وسائل مل گئے ہیں اس میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ انہوں نے اس پہ ایک لاک لگا دی. بھائی تو پھر ایک آئینی ادارے کا فائدہ کیا اگر وہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتا کہ اس وقت مرکز کی ضرورت زیادہ، مرکز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ بھی اٹھائے، مرکز دفاع کا بھی پوری ذمہ داری لے، ایک جو 10,000 ارب روپے کی وہ پبلک سیکٹر یعنی جو ترقیاتی کام ہے وہ بھی کرے، اور 10,000 ارب روپے کا ہر سال قرضہ لے اور دے بھی، یہ مرکز بوجھ اٹھائے سارا، اور پوری مرکز کی انتظامیہ بھی مرکز. اچھا، آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ 28ویں جو ترمیم ہے جو ہونی چاہیے ہوگی، آنے والی ہے عید کے بعد، اور اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں. مجھے کسی نے اسپیسیفک نہیں بتایا. اچھا، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم 28ویں ترمیم میں کیا آ سکتا ہے اور ایم کیو ایم کیا اسے دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور بات ہو رہی تھی 28ویں ترمیم اور اس میں کیا آنے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اور ایم کیو ایم اسے کیسے دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی 28ویں ترمیم میں، آپ نے کہا کہ عید کے بعد آئی، آپ نے کہا کہ این ایف سی اور متعلقہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں آرٹیکل 140A اور اس میں بھی کچھ چیزیں شامل ہوں گی. تو اس پر تو اتحادی حکومت، خاص طور پہ جو سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو حاصل ہے، اس پر تو کچھ راضی تو نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا ترمیمی پیکیج جو کہ مقامی اور شہری خود مختاری سے متعلق ہے وہ نہیں آیا. 27ویں میں تو آتے رہ گیا. وہی پیپلز پارٹی سندھ، پنجاب نہیں، پنجاب پیپلز پارٹی از ویری اوپن. پیپلز پارٹی نہیں، پنجاب اور سندھ. پنجاب پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے سے پنجاب اسمبلی میں اس قرارداد کو منظور کرایا جو ہمارے آئینی ترمیمی بل کے حق میں ہے. یعنی پی ایم ایل این نے تو ایم او یو بھی سائن کیا ہمارے ساتھ، احسن اقبال نے، اور وہ اس ہماری آئینی ترمیم کو لانے کے پابند ہیں. یہ سب سے بڑا چارٹر ہے جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو حکومت میں ہم شامل ہوئے، اسی لیے کہ 140 سے کہ ایم کیو ایم کی ترمیم آئے گی، مقامی صوبائی مقامی شہری خود مختاری ملے گی، بلدیاتی ادارے با اختیار با وسیلہ ہو جائیں گے، یہ طے ہے. لیکن 26ویں میں نہیں ہے، 27ویں میں آتے رہے گی، 28ویں میں آئے گی، یہ ہمیں کہا گیا کنفرم کا 28ویں ہمارا حالت میں آئے گی. اور اگر نہ آئی تو پھر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. میں تو ابھی کیا آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. ہاں ظاہر ہے. اب تو لیکن 26ویں میں ہم نے انتظار کیا، ہمیں کہا گیا کہ نہیں کر سکیں گے، پہلے سے بتا دیا گیا، ہم نے کہا اوکے. 27ویں میں کہا گیا کہ لا رہے ہیں، خوشخبری دے دی، مبارکباد دے دی ہم نے ایک دوسرے کو، پھر منع کر دیا. اب کہا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ 28ویں میں لائیں گے. اس کا مطلب 28ویں آ رہی ہے، کیونکہ ایک دو ایشوز ہیں جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. وہ این ایف سی ہے کہ این ایف سی کے ہاتھ پیر مان دیے جو کہ آئینی فورم ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ، 5-6 ایکسپرٹ. اب ان کے ہاتھ پیر باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے جو وسائل ہیں ان کو کم نہیں کر سکتے آپ، بس یہ اتنے رہیں گے، بڑھا سکتے ہیں کم نہیں. تو پھر وفاقی جو ضرورتیں، جملہ ضرورتیں جو میں نے گنوائی ہیں ابھی آپ کو، وہ کیسے پوری ہوں گی؟ دفاعی ہوں، وزارت خارجہ کی ہوں، فائنانس اور کرنسی کو ڈیل کرنے کی، انتظامیہ چلانے کی ہو، سیکیورٹی کی، داخلہ سیکیورٹی کی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ ساری جو آپ کی سرمایہ کاری سے متعلق، پھر آپ وہ جو ڈیٹ مینجمنٹ، قرضے آپ لے رہے ہو ادا کر رہے ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں مرکز کو پورا کریں. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس سے کہ آپ نے لوگوں کو صرف سیاسی بنیادوں پر 70% پیسہ سندھ میں جا رہا ہے اندرون سندھ. تو یہ پیپلز پارٹی کا تو پولیٹیکل وہ اسٹنٹ ہے نا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آپ کی اس اتحادی حکومت میں پھر میں نے بات کر رہا ہوں گارنٹر کون ہے، اور آپ جن چیز کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر آپ کو ایشورنس کس کی طرف سے دی گئی ہے، اور حکومت خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کیا آپ کے ساتھ اس دفعہ وعدہ نبھا پائیں گے جیسے پچھلی دفعہ وعدہ نہیں نبھا پائے تھے؟ وعدے تو چھوٹے موٹے کئی ہیں، لیکن بڑا وعدہ یہ آئینی ترمیمی بل کا ہے نا.
اچھا جو کہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، 144 شہروں کو ترقی کا انجن بنائے گا اگر یہ ترمیم ہو جائے تو، اور صوبوں کی مداخلت ختم ہو جائے گی بلدیاتی امور میں، تو یہ ایک اچھا کام ہوگا جو پوری دنیا میں اب رائج ہے۔ ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے 400 ارب ڈالر کی ہے، ایک وقت تھا جب پاکستان کی 10 ارب ڈالر کی تھی تو ویتنام کی 5 ارب ڈالر کی تھی۔ آج پاکستان کی 30-35 ارب ڈالر ہوئی ہے تو ویتنام کی 400 ارب ڈالر ہو گئی۔ اس کا جادو بھی مقامی اور شہری خود مختاری اور بلدیاتی اداروں کی آزادی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، پوری دنیا آپ بات کرنے لگے تھے کہ کمٹمنٹ نہ ہوئی، ہم نے بہت انتظار کر، اب جیسے دیکھیں نا، کمٹمنٹ ہمارے ساتھ یہ بھی تھی کہ جو کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا ہے، اب وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں سیپ کا فنڈ تو آ رہا ہے 25 کروڑ 50 کروڑ، لیکن جو 2 ارب روپے آنے ہیں بعد میں آتے ہیں، پہلے آئینی ترمیم پہ آ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم پر اس دفعہ بھی اگر کوئی نہیں وجہ ہوا، بن گئی تو کیا نہیں ہوا تو پھر ہم شاید یہ جو صورت ہے وہ کلیہ ایھا الکافرون، اس کی آخری آیت ہم پڑھ دیں گے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہاری راہ، ہم کو ہماری راہ، تو ہو سکتا ہے ہمارے راستے پھر الگ ہو جائے۔ درمیان میں جو مینیج کر رہے ہیں گارنٹرز ہیں، یہ جو کمٹمنٹ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی آپ سے ہے، نواز شریف صاحب کی ہے یا شہباز شریف صاحب کی ہے؟ شہباز شریف یہی کی زیادہ ہے۔ نواز شریف صاحب تو اول کے جو سیٹنگز تھی ایک دو اس میں بیٹھے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کی زیادہ ہے۔ اور دوسرا، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے تو جب PDM-1 کی حکومت میں ہم شامل ہوئے تھے تو انہوں نے تو آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں کی بھی گارنٹی لی تھی کہ ان کے کان ہم مروڑیں گے اگر یہ سندھ میں آپ کو ڈیلیور نہیں کریں گے، لیکن نہیں کیا انہوں نے، ان کو بھی اس معاہدے میں شامل۔ اور آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا بھی MQM کے ساتھ ایک معاہدہ اس زمانے کا ہے، جب ہم صوبائی حکومت میں نہیں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن معاہدہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ بنے گی اپوزیشن حکومت کی، اور سندھ کے شہری علاقوں کی بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اور سندھ کے شہری علاقوں کے تمام جملہ امور میں MQM کو وہ شامل کریں گے، اور ان کی مشاورت سے وہاں کے معاملات کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ کئی چیزیں تھی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، وہ پہلے شہری تھی، وہ صوبائی ہو گئی۔ واٹر بورڈ پہلے صوبائی تھا، وہ مقامی تھا، اب صوبائی ہو گیا۔ اسی طریقے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ پہلے مقامی اور شہری تھا، وہ صوبائی ہو گیا۔ انہوں نے تو پروونشلائز کر لیا، جیسے قومیائی جاتے نا، قومی نیشنلائزیشن ہوئی تھی، یہ انہوں نے پروونشلائزیشن کی ہے، تو یہ اس سے بیڑا غرق ہو گیا سندھ کا۔ تو خاص طور پہ آپ کراچی کے حالات دیکھیں، ایسا لگتا ہے 5000 سال پرانا شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا کی طرح نکلاؤ، گٹر ابل رہے ہیں جگہ جگہ، نکاسی ہے آپ کی، لائنیں ٹوٹی پھوٹی، پانی رس رہا ہے، سڑکوں پہ کھڑا ہے، آپ اکثر یہ منظر دیکھیں گے، پھر سڑکیں ٹوٹی ہوئیں۔ اچھا، لیکن یہ واحد شہر ہے جو کھدائی میں نکلا ہے 5000 سال پرانا، لیکن اس میں 4 کروڑ زندہ انسان نکلے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں زندہ انسان نہیں نکلے، یہ فرق ہے ان کے اس میں اور کراچی میں، ہے 5000 سال پرانا یہ بھی، جو اس کی حالت ظاہر دیکھیں آپ۔ کوئی درمیان میں امکان ہے کچھ بہتری کی چیزیں چل تو بہر رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو مجھے لگتا ہے اللہ نے تو ہدایت دی ہے، لیکن ہدایت دینے والے، ہدایت لینے والے بھی تو بنے نا۔ انہیں تو اپنی بادشاہت ہے، ان کی شہنشاہیت ہے، ان کی عمارات ہیں، ان کی جائیداد ہیں، ان کی املاک ہیں۔ 25,000 ارب روپے مرکز سے ملے 18 سالوں میں، وہ کہاں گئے؟ کراچی میں نہیں لگے، حیدرآباد میں نہیں لگے، سکھر میں بھی کیا لگے ہوں گے؟ دکھا دینا کشمور میں، جیکب آباد میں کوئی کام ایسا ہوا ہے، کوئی مطلب یہ کہ ٹھٹا میں اور بدین میں کوئی کام ہوا ہے؟ بتا دینا کہ وہاں پانی کے جدید منصوبے بنے، وہاں پر انہوں نے صنعتی زون بنائے ہیں، انسینٹیو دیے ہیں، اور وہاں انویسٹمنٹ ہوگی، کھجور خیرپور کی جو ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہوگی، کچھ ہے تو بتائیں نا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ MQM دوبارہ شہری سیاست کے حوالے سے پیپلز پارٹی یہ الزام لگاتی ہے کہ MQM تشدد پہ ہے، فسادات پہ ہے، اپنے پرانی ID جو اس کی سیاسی ID رہی ہے اس پہ ہے، اور جبکہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بیڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، جو ڈیلیور نہیں کر سکی جو پاکستان پیپلز پہ، آپ کا یہ الزام ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ان جو تازہ بیانات میں جو گرمی آئی ہے، الزامات بھی ہیں ایک دوسرے پہ، اس میں کس حد تک اب آپ نے 24 دسمبر کو آپ کا بھی ایک مہاجر ڈے پر ایک سٹیٹس اور بیان
ہو رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ مہاجر کے حوالے سے کہ جی سب خسارہ ہے اگر مہاجر کا نام کے حوالے سے، وہ بھی کافی وائرل ہوا چیز ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم دوبارہ مہاجر آئیڈینٹی پر پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی الزام عائد کر رہی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی دراصل جو سوچ و فکر لے کے چل رہی ہے وہ معذرت کے ساتھ اور بدقسمتی کے ساتھ جو پیور سندھی نیشنلزم ہے نا، قوم پرستی، وہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو وہ ایک وفاقی جماعت ہوتے ہوئے ایک زمانے میں سکڑ کر اندرون سندھ کی جماعت بن گئی۔ نام بھلے پیپلز پارٹی ہو لیکن ہے تو وہ سندھ کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے نا، پی ایم ایل این پنجاب کے علاوہ پاکستان میں تھوڑا ہزارہ ڈویژن میں تھوڑی بہت تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ بلوچستان میں تھی، وہ بھی پیپلز پارٹی نے ان سے چھین لیا۔ تو پی ایم ایل این بھی اب کہاں پر ہے؟ تو اس کا مطلب دیکھیں، اگر غور سے دیکھیں، سب کا ووٹ بینک علاقائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں لسانی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی تھی کہ ہم وفاقی جماعت ہے، وہ ختم۔ اب پی ٹی آئی کا تھوڑا بہت ہے کہ ہم شاید وفاقی جماعت ہے، لیکن اس کا بھی اندرون سندھ میں کوئی ووٹ بینک نہیں بنا اور کوئی سیٹ نہیں نکلی۔ کراچی میں تو نکل آئی۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گرپ ہوئی نا اندرون شہر میں، ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گرپ کہیں سیاسی کہ پی ٹی آئی بھی وہاں جگہ نہیں بنا سکی ابھی تک، آپ خود کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں نہیں بنا سکی نا، ان کی گرپ ہے۔ گرپ کس طرح ہے؟ وہ ہے یہی سندھی قوم پرستی، کہ انہیں اتنا ڈرا کے رکھو پنجابیوں سے، مہاجروں سے، کہ یہ دونوں اصل میں مل کے ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ بس وہ سوچ سے بیچارے نکل ہی نہیں رہے۔ پڑھا لکھا بھی میرا سندھی بولنے والا سندھی بھائی جو ہے نا، بیٹی، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیٹی، ان کو اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نہروں کا مسئلہ ہوا، پانیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہوا، پنجاب نے کہا کہ ہم اپنے ہی پانی کے وسائل سے جو پانی ضائع جا رہا ہے اور جو سیلاب کے زمانے کا پانی ہم بچائیں گے وہ ہم لے جائیں گے چولستان میں۔ اس پر پورا سندھ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کراچی کا جو کوٹا ہے وہ کراچی کو نہیں دے رہے پانی کا، اپنے لیے لے رہے ہیں، لیکن کراچی، پنجاب سے زیادہ پانی چاہیے، کراچی کو دینا نہیں پانی۔ تو یہ پھر کیا سندھ پرستی ہوئی یا سندھی پرستی؟ یہ سندھی پرستی ہو گئی نا۔ اچھا، عام سندھی کا اس میں کوئی قصور نہیں، نہ اس سے میرا کوئی بغض ہے عام سندھی بولنے والے سے، نہ کوئی پرخاش ہے، نہ کوئی اناد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط رنگ دیتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم پہ یہ علاقائی اور لسانی وہ کر کے اصل میں اپنی جو وڈیرانہ، حاکمانہ، ظالمانہ، غیر منصفانہ ذہنیت ہے اس کو چھپاتے، اور جو سندھی قوم پرستانہ ذہنیت ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اصل تو وہ قوم پرست ہیں۔ انہوں نے، اچھا بتائیں، اچھا آپ اس بیان پہ بھی قائم ہیں جو 24 دسمبر والا تھا، آپ اسی پہ ہیں کہ ہاں آپ نے اس وقت اس ڈے پہ دیا تھا، دو چیزیں تھیں سیاست کے حوالے سے، شہری سیاست کے حوالے سے، کراچی حیدرآباد کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، ہم نے بھی نام تو متحدہ کر دیا نا۔ اب آپ بھلے اس کے اندر جھانک کر دیکھیں، آپ کو اس میں ابھی بھی مہاجر سیاست کا عنصر نظر آئے گا، ہاں نا، آئے گا۔ میں کب انکار کر رہا ہوں؟ یہ پیپلز پارٹی، اس میں پورا قوم پرست سندھی سیاست نظر آ رہی ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر وہ کرتی ہے لسانی بنیاد پر وہ ٹھیک ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ الزام اس طرح کا لگایا جاتا ہے نیگیٹو۔ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم تو 144 شہروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو صرف کراچی کی بات سمجھ کر ہمارے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ایجنڈا اللہ نہ کرے سندھ کی تقسیم کا ہے اور اللہ نہ کرے پاکستان کی تقسیم کا۔ یہ 25 کروڑ عوام کی آنکھوں میں اب تک یہ دھول جھونکتے رہے، لیکن اب انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب پنجاب سمجھ گیا کہ یہ گیم ہو رہا ہے۔ اور پنجاب اس لیے بھی سمجھ گیا، اور شاید پنڈی بھی سمجھ گیا، اس لیے سمجھ گیا، اور پاکستان کے اکانومسٹ کہ وہ سمجھ گئے کہ کراچی کو یہ اس طرح اپنی کالونی بنا کر ایک وفاق کا ٹیکس دینے والا، اتنا ریونیو 60-65 ریونیو دینے والا، اسے انہوں نے اتنا گندا رنگ پینٹ کر دیا کہ وہاں لسانی علاقائی سیاست ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ایم کیو ایم کا ایجنڈا آپ دیکھیں گے نا، وہ ایجنڈا جس پہ آہستہ آہستہ باقی جماعتیں آ رہی۔ ہم 35 سال پہلے اکیلے تھے اس آئینی ترمیمی بل کی ایڈوکیسی میں، اکیلے۔ آج جے یو آئی ہمارے ساتھ ہے، آج باپ پارٹی، بی این پی، آج عوامی نیشنل پارٹی ہمارے ساتھ ہے، آج پی ایم ایل این ہمارے ساتھ، آج سندھ کی پیپلز پارٹی اکیلی کھڑی ہے، پنجاب بھی ساتھ ہے، اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا علی ادر گیلانی نے ووٹ دیا ہمیں پنجاب اسمبلی میں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے چیلنج شہری سیاست میں پی ٹی آئی ہے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये जमात इस्लामी है, कराची हैदराबाद के हवाले से, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से बात। बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया हमने जनवरी 2023 में। आपकी गलती थी? नहीं, बहुत अक्लमंदी थी। हाँ, इसलिए कि उस वक्त हमारा ताज़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार का मर्जर हुआ था। हम पूरी तरह से उस बल्दियाती इलेक्शन के लिए ईमानदारी की बातें तैयार नहीं थे। फिर PDM 1 की हुकूमत में इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया। फ़ायदा उठाया, और वो चाहते भी थे कि वो फ़ायदा उठाएं, और उन्होंने क्या उठाया कि इलेक्शन कमीशन के साथ थोड़ा सा मिलके डीलिमिटेशन, हल्का बंदियों का इख्तियार ले लिया। हालांकि डीलिमिटेशन का काम इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने 50 सीटें हमारे हल्कों की कम कर दी, अपनी 50 बढ़ा दी, 80 सीटों का फ़र्क हो गया। उसमें तो एक इनिंग को मैच शुरू होने से पहले एक टीम को 500 रन दे दी। कैसे बराबरी? हमने अक्लमंदी की, हम पीछे हट गए। अब क्या हुआ कि जमात इस्लामी की राल टपकी कि अब हमें पग मेयर की सजेगी। हमने बता दिया था ना भाई, चौधरी सारे मर जाएंगे ना गाँव के, तभी तुम्हें नहीं सजेगी पग। ये छीना झपटी है, छीन लिए उन्होंने अपनी 50 सीटें बढ़ा के, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी जब MQ को नहीं तुम्हें। तो जमात इस्लामी, PTI ने इलेक्शन लड़ा, बेवकूफ़ी की, हमने अक्लमंदी की। अब ये तीनों के ऊपर बात आ रही है कि गटर उबल रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन? मेयर, 8 टाउन जमात इस्लामी के जमात इस्लामी, 3 टाउन पीपल्स पार्टी के PTI के। तो तीनों पार्टियाँ वहाँ कहीं ना कहीं इख्तियार रखती हैं, वसाइल रखती है, और तीनों अगर आज कराची के गटर, पानी, सड़कों को ठीक नहीं कर रहे, MQM तो बाहर। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात हो रही है। अब कराची का सुल्तान सियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PTI या जमात इस्लामी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सिर्फ MQM है जो आवाम की बात कर रही है, मकबूल है और खेल रही है प्रैक्टिकली, अमली तौर पर। लेकिन अभी नंबर गेम में तो अभी आप पीछे हैं ना। देखिए, नंबर गेम तो पिछले इलेक्शन में थे ना, जब हमसे भी कोताहियाँ हुई। जब PDM, बड़ी कोताही क्या थी आप? देखिए, सबसे बड़ी कोताही तो हमारी ये थी कि जो मैं बिल्कुल साफ गो हूँ, शायद खालिद भाई भी ना माने, मैं उस वक्त पार्टी से बाहर भी था कुछ अरसे के लिए। तो जो वसीम अख्तर भाई की मेयरशिप थी, वो 4 साल हमें नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि हम बिल्कुल दस्ते नगर थे सूबाई हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के, और उसने हमें अच्छा खासा घुमाया हुआ था, लॉलीपॉप दिया हुआ था। PDM 1 के माहदे में इतने वादे किए, एक भी डिलीवर नहीं किया। हमें फ़ौरन बल्दियाती उसको हुकूमत को छोड़ देना चाहिए था उसी वक्त, और शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी इलेक्शन से कुछ पहले छोड़ देते PDM 1 को। वो 2 हमारी गलतियाँ थी कि जब हम कर नहीं पा रहे कुछ, तो फिर हमें छोड़ दिया। अब हम कर पा रहे हैं। मसलन जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारे हक में फ़ैसला दिया, 54,000 नौकरियाँ बचा कर लिया है, 40 अरब रुपए हमने सड़कें, गटर और पानी के लिए ले लिए, नया पानी इंशाल्लाह अगले साल देने जा रहे हैं। तो ये, और हमने बॉयकॉट करके उनको एक्सपोज किया। तो ये चीज़ें मेरी फेवर में जा रही हैं। जो अगले इलेक्शन की मेरी बिसात बिछ रही है, उसमें मेरा ये नैरेटिव इंशाअल्लाह ताला मेरे बहुत काम आएगा। PTI के सुहेल आफरीदी पंजाब में गए, उन्हें उतनी स्पेस नहीं दी गई, लेकिन कराची में जब उन्होंने विज़िट किया तो उन्हें बहुत खुल के खेलने का मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहरहाल दिया। वो चैलेंज आपके लिए था, या उन्होंने वाकई अपनी एक स्पेस जमहूरी तौर पे उनका जो एक स्टांस रहता है उन्होंने दी? ये भी एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने बारीक काम किया। उन्होंने इसलिए स्पेस दी कि वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, और MQM को, पीपल्स पार्टी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स उनके ऊपर प्रेशर डाले कि देखें आगे जाके हम PTI के साथ भी मिल के हुकूमत बना सकते हैं, हमारे नंबर भी पूरे हैं। शहरी वोट तो आपका भी है ना? नहीं, शहरी वोट तो हमारा PTI PMLN के साथ है ना। हाँ। लेकिन हम तो PMLN के साथ मिले, पीपल्स पार्टी मिली। अगर हम ना भी हो ना, तो भी पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत बना सकते हैं अगर हम ना भी हों। इसी तरह पीपल्स पार्टी और PTI भी हुकूमत बना सकते हैं अगर MQM ना भी हो। तो MQM का चौथे नंबर पर वोट चला गया, पहले तीसरे नंबर पे था, ज़्यादा डिसाइसिव था, जो पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में फैसला करता था। हम फैसला करने की पोजीशन में थे। तो थोड़ा सा हमें ये धचका तो लगा PTI के आने के बाद कि अब 3 बड़ी पार्टियाँ हो गई और हम चौथी होगी। पहले जब हम तीसरी थे तो हमारी ज़्यादा वो था, सुनी जाती थी, लेकिन अब हमारी ना सुने। लेकिन हमारा ताल्लुक उस इलाके से जो कौमी शहर कराची, और कोई कौमी शहर है ही नहीं। अगर वहाँ पर आज भी 50-55% उर्दू बोलने वाले गुजराती, मेमन, मारवाड़ी, पूर्वी हैं, तो माशाल्लाह 50% गैर उर्दू बोलने वाले सिंधी, पंजाबी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, वो पख्तून, वो भी तो है ना। तो वो कराची की खूबसूरती तो ये डाइवर्सिटी है। इस खूबसूरती को, मेल्टिंग पॉट को, इनको आपस में बाहम शेर व शक्कर होने दो, मिलने दो,
یہ ایک گھاٹ پانی پینا چاہتے لیکن تم وہاں کوئی نہ کوئی ایسی شوشہ چھوڑ دیتے ہو جس اپنی سیاسی مفاد کے لیے، جس سے کہ اللہ نہ کرے وہاں لوگ ایک فیل آ رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھوڑی ورسٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ آپ نظر انداز کریں گے کسی شہر کو، سوتیلی ماں سے بدتر سلوک کریں گے، اس کی بنیادی سہولتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، وہاں لوڈ شیڈنگ کے آورز پاکستان کے کئی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں، میں کئی پنجاب کے شہروں میں گیا، لیکن وہاں میں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ اب تک نہیں اس طرح سے دیکھی۔ کراچی میں باقاعدہ لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، نکل رہی ہے سندھ سے گیس یا بلوچستان سے، لیکن وہاں لوڈ شیڈنگ ہے۔ مری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے گیس کی، میں 2-4 بار گیا ہوں، رات کو بھی گیس آتی ہے، دن میں بھی آتی ہے۔ کراچی میں اب رات کو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، دن میں بھی اتنی سلو پریشر سے آ رہی ہے کہ آپ بہت مشکل سے کوئی کھانا بنائے، کچھ بنائے۔ اچھا واپس آتے ہیں، جو مجوزہ آئینی ترمیم نیکسٹ آ سکتی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، نئے صوبے بھی بن سکتے ہیں یا شہری جو حکومتیں ہوں گی آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، کیا ممکن ہے اب نئے صوبوں کی تشکیل؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹ کی بات کر کے پیپلز پارٹی جو اس کی بھی مخالفت کر رہی ہے اور 140 سے مقامی خود مختاری کی بھی مخالفت کر رہی ہے، تو شاید مقامی خود مختاری پر ان کو راضی کر لیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے بیٹا اگر اس پہ تم نہیں راضی ہوگے تو پھر یہ سندھ کی انتظامی تقسیم باقاعدہ ہوگی، ابھی تو تم نے دہی شہری کی ہے نا، پھر یہ باقاعدہ ایک انتظامی یونٹس بن جائیں گے اور 2 نہیں انشاءاللہ 2 سے زیادہ بنیں گے، پھر 5 ڈویژن ہے تو 5 انتظامی یونٹ یا 5 صوبے سندھ میں بن سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ اور یہ ذمہ داری کی تقسیم ہے، یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں ہے۔ ملک کا بننا یا ٹوٹنا یہ جغرافیہ کے رد و بدل ہے، لیکن صوبوں کا بننا یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں، یہ انتظامی تقسیم، ذمہ داری کی تقسیم، وسائل کی تقسیم، یہ تھوڑا زمینی اختیار کی تقسیم، یہ اپنے معاملات میں مجھے عزت اور احترام میرا اس کی تقسیم ہے۔ یہ آپ یہ بات کہہ کے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ہر جو ڈویژن ہے وہ انتظامی یونٹ یا صوبہ بن سکتا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے، مطلب یہ میری تجویز ہے، سب سے اہم میری تجویز کیا ایم عوام کس کی پہ؟ تجویز ہے۔ دیکھیں میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا صوبے کا، نہ انتظامی یونٹ کا، نہ میں نے اس کی کھل کر حمایت کی ہے، لیکن بات جا اسی طرف رہی ہے۔ تو جو زیرک سیاستدان بصیرت والے وہ دیکھتے ہیں اور وہ اسی حساب سے اپنی پوزیشن کو مولڈ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اب اپنی پوزیشن کو مولڈ کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی لینی ہوگی، کیونکہ وہ 15 سال کی صوبائی خود مختاری کے بعد بھی کوئی ایسا خاص کارنامہ نہ بلوچستان میں کر سکے نہ سندھ میں، بلکہ اس سے زیادہ تو پنجاب نے پھر بھی کام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک چوائس ہے، یا وہ مقامی حکومتوں کو امپاورمنٹ کی طرف آئے یا پھر انتظامی یونٹس کو صوبوں کی صورت میں اسے قبول کرنا پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہی کہہ رہا ہوں۔ پنجاب، کے پی اور وہ تو بلوچستان سب میں تیار بھی ہے، پورے اس میں وہاں جائے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بلدیاتی کے لیے بھی تیار ہیں اور صوبوں کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ مقامی خود مختاری کا نہ ہونا۔ ڈرافٹ کون بنا رہا ہے اس کا؟ ڈرافٹ تو ہم نے بنا کے دے دیا، میں آپ کو لانا بھول گیا ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا، ہم نے ڈالا ہوا ہے جو آرٹیکل 4A0 1480 کی تشریح ہم نے تشریح کی ہے، اچھا، جس کے کتنی شکیں آپ نے نئی ایڈ کی ہیں؟ اس میں کوئی 26 شکیں ہیں۔ اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے آپ کو گو ہیڈ دے دیا ہے؟ ایم او یو سائن کیا ہے اس ڈرافٹ، ہاں اس ڈرافٹ پر ایم او یو سائن کیا انہوں نے بھائی، اس آئینی ترمیم احسن کے اقبال ڈرافٹ نے۔ پہ جی احسن ہاں، اقبال صاحب نے سائن کیے ہیں۔ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی آپ لے آئے گنتی پر، ڈیفیٹ ہو جائے گا، لائے تو صحیح آٹے دال کا، لوگوں کو پتہ چلے نا کہ بھائی ان کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی عوامی امنگ کی ترجمانی والی ترمیم ہے۔ عوام کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہونا چاہتی نہ ہو، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں ہے لیکن مجبور ہوگی ہماری اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے، یہ پاس ہو جائے گی اگر صرف ٹیبل ہو جائے۔ ہاں ٹیبل ہو جائے، گنتی پہ لے آئیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی نے پھر منت ترلے کر لی ہے کہ ٹیبل نہ کریں، اس کو ذرا دیکھ لیں، ابھی چلنے دیں، سسٹم چل رہا ہے، ابھی ہم کمزور ہیں، ہم نئی نئی چیزوں پہ آ رہے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں جو کہے گا نا اس کی ضرورت اب تو ہے ہی ہے، اب تو اس کی ضرورت ہے ہی ہے، اب سے میری نہیں، میں تو پہلے کہتا تھا تو مجھے سمجھتے تھے جیسے کراچی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ پورے کس کی ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کس کی ضرورت ہے؟ یہ تو پاکستان کی ہر شہری کی 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، ان کو کوئی راستہ تو ملے گا،
ان کی دہلیز پہ اختیار جائے گا، وسائل جائیں گے، فیصلہ کرنے کا اختیار جائے گا، وہ اپنی تقدیر کے مالک بنیں گے نا بھائی۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہہ کے بنایا تھا کہ عوام اپنی تقدیر کے مالک بنے۔ یہ بار بار بڑے ہاتھیوں میں جو لڑائی ہوتی ہے نا، وہ اسی لیے تو ہوتی ہے، کبھی ایک بڑی پارٹی کبھی۔ آپ نے بھی بات کی پی ٹی آئی آپ کو ووٹ کرے گی، آپ نے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں پہ بھی بات کی ہے کہ جو آپ کو اے این پی سے بات کی ہوئی ہے، جے یو آئی سے بات کی ہوئی ہے، وہ اصولی طور پہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، آپ کو ترمیم میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ 26ویں میں 27ویں ان سے بات مولانا ہوئی۔ فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے بھی آپ کو سپورٹ کیا تھا، گارنٹی کی تھی، لیکن وہ کمٹمنٹ پوری پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں کروا سکے وہ تھے۔ گارنٹی زرداری صاحب PDM 1 کی بات کر رہے ہیں نا آپ، سب کے لیے اس میں نہیں ہو سکا تھا۔ نہیں ہو سکتا، لیکن چلے اب۔ لیکن دیکھیں، اگر میری اکیلے کی ضرورت ہے نا، اور صرف مجھے آپ دیوار سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں تو کب تک رکھیں گے؟ اب یہ آپ کا مسئلہ، آپ کو اس کی تپش اپنی کرسی کے نیچے محسوس ہو رہی ہے بھائی۔ یہ آگ پھیل کے آہستہ آہستہ کراچی سے نکل کے پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے۔ جو نظر انداز کیا کراچی کو، جو عدم استحکام ہے وہاں پر، جو جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ڈمپر لوڈر کچل رہے ہیں بچوں کو، جو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے بچے گر گئے میرے، جاں بحق ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن، ہر روزانہ، تو یہ چیزیں اب لوگوں کو فیل ہو رہی ہے۔ اسنیچنگ کرائم یہ پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے سے آپ کو تو کراچی جب میئر کا اختیار ہوگا اور وہ پولیس سٹیزن سیفٹی کمیشن بنائے گا تو وہاں تھانوں کی رپورٹ لکھی جائے گی۔ تھانوں کی ACR صرف DIG اور SSP نہیں لکھیں گے، ایک معتبر شہری کا کمیشن بیٹھا ہوگا وہ لکھے گا بھائی۔ پوری دنیا میں نظامی اور ہم انوکھے ہیں۔ اب آپ، خالد صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، سب لوگ اکٹھے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا ابھی کچھ چیزوں پہ ابھی چیزیں چل رہی ہیں اور اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں تنظیم؟ دیکھیں 100% تو سب کچھ کبھی بھی ٹھیک نہیں چلتا نا، کسی بھی جماعت میں نہیں چل رہا، اور ہمارے سے زیادہ وہاں اختلاف اور انتشار ہو سکتا ہے، ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اوور کم کریں گے، وہ ہمارے نزدیک کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے وہ۔ لیکن باقی پارٹیوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا وہ اختلاف یا انتشار اتنا شور مچا کر باہر نہیں آتا، ہمارے یہاں کبھی کبھی وہ ذرا شور مچا کے باہر آ جاتا ہے، بس وہ نہ ہو تو ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم کر لیں گے، سب چیزیں سیٹل ہاں ہو کر گئی لیں ہیں، گے، ہو جائیں ایشو گی۔ نہیں ہمارا۔ صحیح۔ اچھا، بانی MQM اور مصطفیٰ کمال صاحب کا پچھلے دنوں بیان بازی ہوئی، چیزوں پہ ہوئیں، اس کو MQM پاکستان نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں MQM نے کہا کہ جو 23 اگست کو لندن سے جب ہم علیحدہ ہوئے، پوری MQM کو الگ کر دیا، بانی سے ڈسکنیکٹ کر دیا، نظریاتی طور پہ، تنظیمی طور پہ، سیاسی طور پہ الگ کر کے خود اپنے ہاتھوں میں سارے معاملات لیے اور کہا کہ بھائی یہ پاکستان کی جماعت ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے، پاکستان میں کام کر رہی تھی، پاکستان میں کرے، اب یہ نہ لندن سے آپریٹ ہوگی، نہ واشنگٹن سے آپریٹ ہوگی، نہ کہیں اور سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کوئی بھی اگر بات کر رہا ہے اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ پارٹی کی رائے نہیں ہے۔ ہماری رائے، ہماری پالیسی جو لندن کے لیے ہے، MQM کے بانی کے لیے، وہ 23 اگست والی، آپ میری پریس کانفرنس دیکھ لیجیے گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، MQM کی اتحادی حکومت میں شمولیت اور اس کے بعد اس وقت اس کا مستقبل 28ویں ترمیم میں جو تجاویز جو MQM نے دی ہیں اس سے جڑا ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز اسے ویسے کہ ویسے قبول کر لیتی ہے تو اتحاد کی یہی شکل، حمایت کی یہ صورت قائم رہے گی، ورنہ کچھ بھی MQM سوچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔